آج میں ایک ایسے موضوع پر بات کرنا چاہتی ہوں جو ہم سب کے گھروں کی بنیاد ہوتا ہے۔ ہاں، بات ہو رہی ہے نکاح کے بعد کی زندگی کی، اس محبت کی جسے صرف جذبہ نہیں بلکہ عبادت سمجھا جاتا ہے۔ جب دو لوگ نکاح کے بندھن میں بندھتے ہیں تو وہ صرف ایک رسمی وعدہ نہیں کرتے بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ وفا، محبت اور ذمہ داری نبھانے کی قسم کھاتے ہیں۔ اسلام نے میاں بیوی کے تعلق کو بہت خوبصورتی سے بیان کیا ہے۔ یہ صرف جسمانی قربت کا نام نہیں بلکہ روحانی سکون کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارے جوڑے تمہارے لیے سکون کا باعث ہیں، اور یہی سکون اس رشتے کی اصل پہچان ہے۔ جب ایک شوہر تھکا ہارا گھر آتا ہے اور بیوی مسکرا کر اس کا استقبال کرتی ہے تو وہ صرف ایک خوشی کا لمحہ نہیں ہوتا، وہ ایک عبادت بن جاتی ہے۔ بیوی کا شوہر کے لیے نرم لہجے میں بات کرنا، اس کی دلجوئی کرنا، اس کی خدمت کرنا، یہ سب چھوٹی چھوٹی نیکیوں میں شمار ہوتے ہیں، اور شوہر کا بیوی کے لیے محبت بھرے الفاظ استعمال کرنا، اس کے دکھ سکھ میں شریک ہونا، اس کی ضرورتوں کا خیال رکھنا، یہ سب اللہ کو بہت محبوب عمل ہے۔ یہ تعلق ایک ایسا راز ہے جو جتنا پردے میں رہتا ہے اتنا ہی پاکیزہ محسوس ہوتا ہے۔ کبھی کبھی زندگی میں ایسی گھڑیاں آتی ہیں جب خاموشی چھا جاتی ہے، شوہر کچھ نہیں کہتا، بیوی کچھ نہیں بولتی، لیکن دل میں سوالات گونجتے ہیں۔ یہی وہ لمحے ہوتے ہیں جب تعلق آزمائش سے گزرتا ہے۔ ایسے میں اگر محبت زندہ ہو، اگر نرمی باقی ہو، تو وہ خاموشی بھی محبت کی زبان بن جاتی ہے۔ اردو شادی شدہ رشتہ صرف باتوں سے نہیں، جذبوں سے نبھایا جاتا ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے وہ بیویاں دیکھی ہیں جو شوہر کے لیے راتوں کو جاگتی ہیں، اور میں نے وہ شوہر بھی دیکھے ہیں جو بیوی کے بیمار ہونے پر دن رات اس کی خدمت کرتے ہیں۔ ایسے رشتے صرف جسمانی نہیں ہوتے، وہ دلوں کے درمیان ایک گہرا بندھن بن جاتے ہیں۔ جب محبت، وفاداری اور ذمہ داری ایک ساتھ مل جائیں تو رشتہ جنت کا منظر پیش کرتا ہے۔ ہم اکثر سنتے ہیں کہ شوہر کا بیوی پر حق ہے اور بیوی کا شوہر پر، لیکن ان حقوق کے ساتھ جو چیز سب سے زیادہ اہم ہے وہ ہے نرمی، برداشت اور ایک دوسرے کے لیے قربانی دینے کا جذبہ۔ شوہر کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنی بیوی کو عزت دے، اس کے جذبات کو سمجھے اور اس کی عزت نفس کو مجروح نہ کرے، اور بیوی کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے شوہر کی دل سے قدر کرے، اس کے اوقات کو سمجھے اور اس کے آرام کا خیال رکھے۔ اردو شادی شدہ زندگی میں ایک دوسرے کو سمجھنا، برداشت کرنا اور وقت دینا بہت ضروری ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ایک مسکراہٹ، ایک پیار بھرا جملہ یا ایک چھوٹا سا ہاتھ پکڑنا پوری زندگی کا سکون بن جاتا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بڑے بڑے غموں کو بھلا دیتی ہیں۔ ایک عورت کا سب سے قیمتی زیور اس کی وفاداری ہے، اور ایک مرد کی سب سے بڑی طاقت اس کا تحمل ہے۔ جب دونوں ایک دوسرے کی خوبیوں کو سراہتے ہیں، ایک دوسرے کی کمزوریوں کو ڈھانپتے ہیں، تبھی یہ رشتہ مضبوط ہوتا ہے۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ شوہر بیوی کے لیے لباس ہے اور بیوی شوہر کے لیے۔ یہ صرف جسم چھپانے کی بات نہیں، یہ ایک دوسرے کے جذبات، کمزوریوں اور رازوں کو چھپانے کا استعارہ ہے۔ جب بیوی شوہر کی آنکھوں میں جھانک کر اس کی خاموشی کو سمجھ لے اور شوہر بیوی کے چہرے پر چھپی پریشانی کو محسوس کر لے، تب یہ رشتہ اپنی اصل پہچان پاتا ہے۔ ہم اکثر اردو شادی شدہ رشتے میں صرف حقوق اور فرائض کی بات کرتے ہیں، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اس رشتے کی اصل بنیاد محبت ہے۔ وہ محبت جو زبان سے زیادہ آنکھوں میں دکھائی دیتی ہے، وہ چاہت جو الفاظ سے زیادہ خاموشی میں محسوس ہوتی ہے، اور وہ تعلق جو صرف کمرے کی دیواروں تک محدود نہیں ہوتا بلکہ دلوں میں بس جاتا ہے۔ جب ایک بیوی شوہر کے لیے کھانا پکاتی ہے تو وہ صرف چولہے کی گرمی نہیں سہتی، وہ اپنے دل کی تپش بھی ساتھ دیتی ہے، اور جب ایک شوہر بیوی کو گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹاتا ہے تو وہ صرف اس کی مدد نہیں کرتا بلکہ اس کی تھکن کو بانٹتا ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے عمل ہوتے ہیں، لیکن یہی اصل قربانی ہے، یہی اصل محبت ہے۔ اسلام نے ہمیں سکھایا کہ بیوی صرف دل بہلانے کے لیے نہیں بلکہ دل کو بسانے کے لیے ہے، اور شوہر صرف کفالت کے لیے نہیں بلکہ حفاظت کے لیے ہے۔ یہ رشتہ ایسا نہیں جو صرف خوشیوں میں قائم رہے، بلکہ اصل رشتہ وہ ہے جو دکھ میں بھی ایک دوسرے کا سہارا بنے۔ کبھی کبھی بیوی خاموش بیٹھتی ہے اور شوہر پوچھتا نہیں، لیکن اگر وہ صرف پاس بیٹھ جائے تو خاموشی بھی گفتگو بن جاتی ہے۔ اور کبھی شوہر پریشان ہوتا ہے، کچھ نہیں کہتا، لیکن اگر بیوی صرف چائے کا ایک کپ بنا کر رکھ دے تو وہ سارا بوجھ ہلکا محسوس ہوتا ہے۔ یہ وہ لمحے ہوتے ہیں جو کسی کتاب میں نہیں لکھے جاتے، مگر زندگی کی سب سے قیمتی حقیقت ہوتے ہیں۔
بیوی کے لیے سب سے حسین لمحہ وہ ہوتا ہے جب شوہر اس کی بات خاموشی سے سن لے بغیر بغض کیے، اور شوہر کے لیے سب سے قیمتی تحفہ وہ ہوتا ہے جب بیوی اس کی تھکن کو صرف ایک مسکراہٹ سے ختم کر دے۔ یہ وہ لمحات ہیں جو اس رشتے کو عبادت میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ میں نے کئی گھروں کو دیکھا ہے، کچھ ایسے جہاں دولت بہت ہے لیکن سکون نہیں، اور کچھ ایسے جہاں دولت کم ہے لیکن محبت کی فراوانی ہے۔ یاد رکھیں، اردو شادی شدہ رشتے کی کامیابی دولت یا خوبصورتی پر نہیں بلکہ ایک دوسرے کی قدر کرنے پر ہے۔ اگر شوہر بیوی کی باتوں کو اہم سمجھے اور بیوی شوہر کی خاموشی کو سمجھے تو یہ رشتہ کبھی نہیں ٹوٹتا۔ اسلام نے مرد کو عورت پر قوام بنایا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ حکم چلا سکے، بلکہ وہ ذمہ دار ہے۔ بیوی کو نرمی سے سمجھانا، اس کی غلطی پر پردہ ڈالنا، اس کے جذبات کی حفاظت کرنا، یہ سب قوام ہونے کے تقاضے ہیں، اور بیوی کے لیے یہ فرض ہے کہ وہ شوہر کی عزت کرے، اس کے فیصلوں پر اعتماد کرے اور اس کا گھر سنوارنے میں اپنا حصہ ڈالے۔ ہر رات جب شوہر اور بیوی ایک ساتھ سوتے ہیں تو وہ صرف ایک بستر شیئر نہیں کرتے، وہ ایک زندگی، ایک کہانی، ایک دعا کو شیئر کرتے ہیں۔ اگر وہ ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہوئے سوئیں تو ان کے درمیان فرشتے بھی سلام کہتے ہیں، اور ہاں، ہم بستری کی بات ہو تو اسے صرف جسمانی عمل نہ سمجھا جائے۔ یہ ایک محبت بھرا عمل ہے، ایک روحانی تعلقڑ ہے جس میں صرف جسم نہیں بلکہ دل، دماغ اور روح بھی شامل ہوتی ہے۔ اگر شوہر نرمی سے بیوی کے دل کو جیتے اور بیوی خوش دلی سے اپنے آپ کو شوہر کے حوالے کرے تو وہ لمحے صرف لذت نہیں بلکہ سکون، خوشی اور قربت بن جاتے ہیں۔ اردو شادی شدہ زندگی ایک سفر ہے جو ہر دن ایک نئی سمت لے کر آتی ہے۔ کبھی کبھی وہ راستہ کانٹوں سے بھرا ہوتا ہے اور کبھی پھولوں سے، لیکن اگر دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے رہیں تو وہ ہر مشکل سے گزر سکتے ہیں، کیونکہ محبت کی سب سے خوبصورت بات یہی ہے کہ یہ صرف خوشی میں نہیں، دکھ میں بھی ساتھ دیتی ہے۔ کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ نکاح کے الفاظ تو چند لمحوں میں ادا ہو جاتے ہیں، لیکن ان الفاظ کے پیچھے جو وعدے ہوتے ہیں وہ پوری زندگی کو گھیرے لیتے ہیں۔ قبول ہے کہنا آسان ہوتا ہے، مگر نبھانا وہ اصل محبت کی پہچان ہے۔ اردو شادی شدہ رشتہ صرف دو لوگوں کا نہیں ہوتا، یہ دو دلوں، دو خاندانوں، دو روحوں اور دو زندگیوں کا ایک معاہدہ ہوتا ہے، اور اس رشتے کی خوبصورتی تب نکھرتی ہے جب شوہر اور بیوی ایک دوسرے کو صرف ایک فرض نہیں بلکہ اللہ کی نعمت سمجھیں۔ کبھی کبھی ہم محبت کی تلاش میں پوری دنیا چھان مارتے ہیں، حالانکہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ خود محبت ہے، اور اسی نے نکاح کو محبت کا سب سے پاک ذریعہ بنایا ہے۔ جب ایک بیوی شوہر کے لیے سنورتی ہے تو وہ صرف زیبائش نہیں کر رہی ہوتی، وہ اس رشتے کو زندہ رکھ رہی ہوتی ہے، اور جب ایک شوہر بیوی کے لیے وقت نکالتا ہے تو وہ صرف ذمہ داری نہیں نبھا رہا ہوتا بلکہ محبت کا حق ادا کر رہا ہوتا ہے۔ اسلام میں ہم بستری صرف ایک جسمانی عمل نہیں بلکہ ایک عبادت ہے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جس میں دو دل، دو جسم اور دو روحیں آپس میں جڑتی ہیں، صرف لذت کے لیے نہیں بلکہ سکون اور رحمت کے لیے۔ اللہ نے اس تعلق کو صرف جائز ہی نہیں بنایا بلکہ اس میں برکت بھی رکھی ہے۔ ہر بار جب شوہر اور بیوی محبت سے قریب آتے ہیں وہ گناہوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں، وہ ایک دوسرے کا لباس بن جاتے ہیں، اور لباس صرف جسم کو نہیں ڈھانپتا بلکہ عزت، حفاظت اور حیا کا استعارہ ہوتا ہے۔ عورت کے لیے شوہر کا لمس صرف ایک جسمانی حرکت نہیں بلکہ وہ اعتماد کا لمس ہوتا ہے۔ وہ اپنے شوہر کے بازوؤں میں خود کو محفوظ محسوس کرتی ہے، جیسے ایک بچہ ماں کی گود میں سکون پاتا ہے، اور شوہر کے لیے بیوی کی قربت ایک رحمت بن جاتی ہے۔ وہ اسے صرف ایک بیوی نہیں بلکہ اپنی دوست، ہمراج اور زندگی کی ہمسفر سمجھتا ہے۔ یہ رشتہ جب دل سے نبھایا جائے تو اس میں نہ صرف محبت ہوتی ہے بلکہ برکت بھی آتی ہے۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ ایک بیوی کا مسکرانا بھی صدقہ ہے، اور ایک شوہر کا بیوی کو پیار سے دیکھنا بھی ثواب ہے۔ اس رشتے میں جب عزت، محبت اور رحم ایک ساتھ ملتے ہیں تو وہ گھر جنت کا ٹکڑا بن جاتا ہے۔ گھر کی دیواریں چاہے مٹی کی ہوں، لیکن اگر رشتے سونے جیسے ہوں تو وہ گھر کسی محل سے کم نہیں ہوتا۔ میں نے دیکھا ہے کہ کچھ عورتیں اپنے شوہر کی ایک مسکان کے لیے اپنی پوری زندگی قربان کر دیتی ہیں، اور کچھ مرد ایسے ہوتے ہیں جو بیوی کے آنسوؤں کو اپنی ہار سمجھتے ہیں۔ یہی وہ جذبات ہیں جو اس رشتے کو پاک بناتے ہیں، جو اسے دنیا کے ہر رشتے سے بہتر بنا دیتے ہیں۔
اسلام ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ شوہر حکومت کرے اور بیوی مجبوری سے مانے، بلکہ یہ سکھاتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے لیے رحمت بنے۔ جب بیوی شوہر کے پیروں کی تھکن کو محسوس کرے اور شوہر بیوی کی خاموشی میں اس کی پریشانی کو سمجھے تو یہی سمجھداری اس رشتے کی جان بن جاتی ہے۔ کبھی کبھی ایک نظر، ایک جملہ یا ایک ہلکی سی مسکراہٹ پورے دن کی تھکن کو مٹا دیتی ہے، اور کبھی ایک غلط لہجہ، ایک طعنہ یا ایک خاموشی پورے رشتے کو توڑ کر رکھ دیتی ہے۔ اسی لیے ضروری ہے کہ ہم ایک دوسرے کو سمجھیں، سنیں اور ہر دن اس رشتے کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ رشتے کو نبھانا آسان نہیں ہوتا، لیکن ناممکن بھی نہیں۔ جب نیت صاف ہو، دلوں میں محبت ہو اور اللہ پر بھروسہ ہو تو ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ اور جب شوہر اور بیوی ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ کر یہ محسوس کرے کہ وہ اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے تو اس پل سے ان کی زندگی بدل جاتی ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے رشتوں کو بوجھ نہ بنائیں بلکہ راحت بنائیں، ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کرنا سیکھیں، ایک دوسرے کی اچھائیوں کو سراہنا سیکھیں۔ یہی اسلامی تعلیمات ہیں، یہی انسانی رشتوں کی خوبصورتی ہے۔ جب دو دل ایک ساتھ ہو تو اس رشتے کی کوئی بھی مشکل چھوٹی لگنے لگتی ہے۔ جب ایک شوہر اپنی بیوی کے ساتھ صرف اپنے فرض کو ہی نہیں بلکہ پیار اور تہ دل سے اس کا خیال رکھتا ہے تو اس رشتے میں ایک عجیب سی گہرائی اور مضبوطی آ جاتی ہے۔ ٹھیک اسی طرح جب بیوی اپنے شوہر کو سمجھتی ہے، اس کا ساتھ دیتی ہے، تو وہ نہ صرف ایک گھر کی مالکن بنتی ہے بلکہ ایک سچی سہارا بھی بن جاتی ہے۔ اسلام میں جب مرد اور عورت ایک دوسرے سے وعدہ کرتے ہیں تو وہ وعدہ صرف شبدوں تک سیمت نہیں ہوتا، یہ وعدہ ایک گہری سمجھ، عزت اور آپسی محبت کا ہوتا ہے۔ اسی طرح رشتے کی مضبوطی کبھی بھی کسی باہری چیز پر نربھر نہیں ہوتی، یہ ہمیشہ ان آنترک جذباتوں اور ایک دوسرے کے لیے کی جانے والی کوششوں پر نربھر کرتا ہے۔ کبھی کبھی ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ کسی رشتے میں سب سے مہتوپورن بات یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے کیا کر رہے ہیں، نہ کہ ہم سے کیا امیدیں کی جا رہی ہیں۔ اگر دونوں پکش ایک دوسرے کی خوشی اور بھلائی کے لیے اپنے اپنے کام کرتے ہیں تو وہ رشتہ کبھی ٹوٹ نہیں سکتا۔ ہمیشہ اپنی بیوی کے ساتھ سمان سے پیش آئیں اور ہر چھوٹی بات کو بھی اس کی نظروں سے دیکھیں۔ اگر جب یہ دونوں ایک دوسرے کو عزت دیتے ہیں، صبر سے سنتے ہیں اور اپنے رشتے کو رب کے حکم کی روشنی میں نبھاتے ہیں، تب ہمبستری بھی ایک ذریعہ بن جاتی ہے ایک دوسرے کے دل کے قریب ہونے کا، خوشی بانٹنے کا اور رب کی رضا حاصل کرنے کا۔ یہی کہنا چاہتی ہوں کہ عورت کا جسم مت دیکھو، اس کا دل دیکھو۔ اس کے چہرے کی جھریوں میں اس کی وفا چھپی ہے، اس کی قربانی چھپی ہے، اس کی آنکھوں کی نمی میں اس کی دعائیں چھپی ہیں۔ اور جب تم اسے صرف بیوی نہیں اپنی امانت سمجھ کر چاہو گے تب وہ تمہیں وہ سکون دے گی جو دنیا کی کوئی اور چیز نہیں دے سکتی۔ اور آخر میں یہ یاد رکھنا، ہمبستری کی سب سے بڑی لذت اس وقت ہوتی ہے جب دونوں کا دل ایک ہو، نیت ایک ہو اور مقصد ایک ہو، ایک دوسرے کو خوشی دینا اور رب کو راضی کرنا۔ اسی میں ہے برکت، اسی میں ہے محبت اور اسی میں ہے وہ جنت جو میاں بیوی کی ایک مسکان میں چھپی ہوتی ہے۔ باتیں تو بہت ہیں مگر نہیں معلوم آپ کو اچھی لگ رہی ہوں یا نہیں۔ اگر میری باتوں سے آپ متفق ہیں تو مجھے ضروری بتائیں تاکہ میں پھر اسی ٹاپک کو پارٹ 2 میں زیادہ باتوں کے ساتھ پیش کروں گی۔